کا بھی ثبوت ہے اور کالی پگڑی کا بھی ہمارے ہاں ثبوت ہے. اس وجہ سے دلائل کے بنیاد پر اور احادیث کی قوت کے بنیاد پر میں نے یہ پگڑی اختیار کی ہے. خیر اس کے پاس میں بیٹھا, کہنے لگے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں ایران جا رہا ہوں. کہنے لگے کس سلسلے میں؟ میں نے کہا کہ میں بحث مباحثے کے لیے مناظرے کے لیے جا رہا ہوں, ایرانی حکومت نے مجھے بلایا. کہنے لگے کہ آپ اکیلا جا رہے ہیں؟ میں نے کہا اکیلا ہوں. کہنے لگا آپ ڈرتے مرتے نہیں؟ میں نے کہا میں پاگل بلوچ آدمی ہوں, صبح آیت الکرسی پڑھتا ہوں اور مغرب کے بعد پڑھتا ہوں, ڈرتا مرتا نہیں ہوں. اس لیے کہ بلوچ تو ہوتا ہی پاگل ہے جس طریقہ پر احمد بخش ہے. ہم لوگ تو اس لیے تو پاگل ہیں, ہم لوگ بلوچ لوگ. بلوچ کا معنی بلوچ بے سوچ کدھر چلا گیا ہو؟ بلوچ کی عقل کہاں ہوتی ہے؟ میں نے کہا کہ بابا ہم صبح کو آیت الکرسی پڑھتے, شام کو پڑھتے, سورہ فاتح پڑھتے, جو کچھ ہو, جو ہونا ہے سو ہوگا, جو ہو گیا سو ہو گیا, جو ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے, تو ہم کیا کریں گے؟ بس کہنے لگے کہ نہیں پھر بھی کچھ بابا میری تصویر نہیں بنانا اللہ کے لیے. پھر بھی کہنے لگے آپ کچھ احتیاط کرو. میں نے کہا احتیاط میں احتیاط کچھ بھی نہیں ہے. کہنے لگے کھانے مانے میں آپ کو کچھ دے دے. میں نے کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. تم زہر ڈالو ہمیں کچھ نہیں ہوگا. خیر مجھے کہتے ہیں کہ آپ شیعوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ رافضیہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کافر ہے, کافر کی اولاد ہے, مرتد ہے. کہنے لگے مولانا کیوں مرتد ہے؟ میں نے کہا ابو بکر کو مرتد سمجھتے, عمر کو مرتد سمجھتے, عثمان کو مرتد سمجھتے, دیگر صحابہ کو مرتد سمجھتے, عائشہ پر تہمت لگاتے, قرآن کی تحریف کے قائل ہے, کہتے خدا جھوٹ بولتا ہے, تقیہ کرتے, زنا کو حلال سمجھتے, ان کے یہاں جتنے بھی حرامی وہ سارے کے سارے سید ہیں. جتنے زنا کے نتیجے میں متع میں پیدا ہو گئے, من تمتع مرتن درجتہ کدرجۃ الحسن, جو آدمی ایک مرتبہ متع کرے تو اس کو یہ کہ کدرجۃ الحسین, حسین کا مرتبہ حاصل ہو جائے. ومن تمتع مرتين درجتہ کدرجۃ الحسن, دو مرتبہ زنا کرے, بمبو کرے تو وہ حسن کا مرتبہ پہنچے. ومن تمتع ثلاث مرات, تین مرتبہ متع کرے تو درجتہ کدرجۃ علی بن ابی طالب, حضرت علی کے مقام پر پہنچے. ومن تمتع اربع مرات, چار مرتبہ جو بمبو کرے تو پھر وہ محمد کے درجے پر پہنچے. تو اپنی ماں کو کرائے تاکہ پھر یہ کہ خدا کے درجے کو پہنچے. یہودی زنا کرتے ہیں لیکن زنا کو جائز نہیں سمجھتے. کسی بھی مذہب کے اندر زنا کی اجازت نہیں. آپ کہیں گے کہ یہود اس کی اجازت دے رہے, عیسائی اس کی اجازت دے رہے, وہ ان کا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا. یاد رکھ لینا آپ لوگ علماء کرام بیٹھے ہوئے, قتل ہے, سود ہے, زنا ہے. قتل, سود, زنا, یہ تین چیزیں ان کی جو حرمت ہے حرمت عقلی ہے. اور حرمت عقلی جو چیزیں عقلاً حرام ہوتی ہے وہ کسی خاص شریعت کے ساتھ ان کی حرمت خاص نہیں ہوتی, وہ ہر شریعت کے اندر وہ اسی طرح حرام ہوتی ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے اس طریقے پر زنا ہو, شراب زنا ہو, اور اسی طریقے پر ربا ہو, اور اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے یعنی قتل, یہ ساری چیزیں عقلاً حرام ہیں. یہودیوں کا مذہب زنا کی اجازت نہیں دے رہا, عیسائیوں کا مذہب اس کی اجازت نہیں دے رہا, قادیانیوں کا مذہب بھی اس کی اجازت نہیں دے رہا. یہ ایک ہی خاص مذہب ہے کہ جس کے اندر ہکڑو دک ہنبو تب وہ حسین جو مرتبہ, بدک ہنبو تو وہ حسن جو درجو, ٹرے ہنبو تو پھر یہ کہ اور تو گدے والے اپنے اندر گھسیڑ دو مرتبہ تمہارا اور ہو جائے گا. آپ سمجھ نہیں رہے. جس مذہب کا یہ حال ہو, جس مذہب کا یہ حال ہے, مولوی ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ان کو کیسے کافر کہتے ہیں, تو کافر کوئی ڈنڈا ہوگا, کسی کو گھسے گا کیا؟ کفر تو آدمی کا عقیدہ نظری ہے. جو زنا کو یہ کہ حلال سمجھے تو کفر اور کیا. اور پھر اس کے درجے میں جب آدمی جب زنا کرے گا, زنا کرنے کے بعد جب غسل کرے گا, غسل کرنے سے جب وہ قطرات وہ پانی کے اس کے جسم سے گریں گے, ایک ایک قطرے پر 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے. ایک ایک قطرے پر 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تقیہ نہیں کرتے, ہم لوگ جھوٹ نہیں بولتے, بلکہ خدا بھی جھوٹ بولتا ہے. اور خدا کے اس جھوٹ کا نام انہوں نے رکھا بدا 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 یبدو بدون, کہتے ہیں کہ اللہ بھی جھوٹ بولتا ہے. اور اللہ کی بھی خصوصیت ہے, اور اللہ بھی بہت سی باتیں چھپاتے ہیں. تو ہم لوگ اگر تقیہ کریں تو کیا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں, مذہب ایک ایسی چیز ہے
مذہب تو نہ کہو، عقیدہ، مذہب کی بات میں نہیں کر رہا۔ امام شافعی کے ساتھ ہمارا اختلاف مذہب کا ہے، امام مالک کے ساتھ ہمارا اختلاف مذہب کا ہے، اور امام احمد بن حنبل کے ساتھ ہمارا اختلاف مذہب کا ہے۔ یہ اختلاف مذہب ہے، اختلاف الادیان نہیں ہے، یہ اختلاف الفرق نہیں ہے، یہ اختلاف الدین نہیں ہے۔ شیعہ کے ساتھ، قادیانی کے ساتھ، رافضی کے ساتھ، قادیانی کے ساتھ، یہودی کے ساتھ، عیسائی کے ساتھ ہمارا اختلاف مذہب نہیں ہے، اختلاف دین ہے۔ اللہ کے لیے ان باتوں کو سمجھا کرو۔ اب تو مولوی نے شروع کر دیا، وہ اخباروں میں آ رہا ہے مکالمہ بین المذاہب، مکالمہ بین المذاہب، اور وہ کہتے ہیں تقریب بین المذاہب، کہ ہم مذاہب کو قریب کر رہے ہیں، اور کہتے کوشش کریں کہ شیعہ، تمہیں شرم آنی چاہیے، شیعہ مذہب نہیں ہے، شیعہ دین ہے، شیعہ مذہب نہیں ہے۔ امام شافعی کے ساتھ ہمارا اختلاف مذہب کا ہے، امام مالک کے ساتھ ہمارا اختلاف مذہب کا ہے، احمد بن حنبل کے ساتھ ہمارا اختلاف مذہب کا ہے۔ لیکن یہ مولوی اس قسم کا کہ گورنمنٹ کے